ضروری خبر ہے، جی ایم سی سری نگر نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے ہیٹ سٹروک، ڈی ہائیڈریشن اور ان سب چیزوں کو لے کر یہ ایک وارننگ بھی ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتانا چاہوں گا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے یعنی کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی جانب سے اس شدید گرمی کی لہر میں ہیٹ ویو کے دوران ہیٹ سٹروک، ڈی ہائیڈریشن اور فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے ضروری ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ وادی کشمیر میں 35 سے لے کر آلموسٹ 37 تک ٹمپریچر چلا گیا ہے۔ ایڈوائزری عام جنتا کے لیے، عام پبلک کے لیے جاری ہوئی ہے۔ ایڈوائزری صرف اس وجہ سے جاری ہوئی ہے چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور ایڈوائزری میں سیدھا لکھا ہوا کہ ہیٹ سٹروک کی علامت کیا ہے، کس طریقے سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، گرم ہوا کا اثر کیسے آپ کے جسم پہ پڑتا ہے جب باڈی کا ٹمپریچر 40 ڈگری تک پہنچ جائے یا پھر اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس میں چکر آنا، بے ہوشی اور تیز پلس شامل ہے، یعنی کہ نبض تیز چلنی۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا، کمزوری، الٹی یا بہت پیاس لگنا، پیلے رنگ کا پیشاب آنا، یہ ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہے۔ اور ویسے ہی گرمی میں کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، اس سے وومٹنگ، لوز موشنز اور ٹائیفائڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پیاس نہ بھی ہو پھر بھی دن میں 1 سے لے کر 3 لیٹر زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ او آر ایس، لسی، نیمبو کا زیادہ استعمال کریں۔ کوشش کریں کولڈ ڈرنک، چپس، کرکرے اور کافی اور چائے بہت کم پئیں کیونکہ یہ بالکل آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سونے سے پہلے پانی ضروری پئیں تاکہ رات کو فین کے نیچے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو۔ کھلے میں بکنے والا کھانا، فوڈ اسٹریٹ یا باسی کھانا بالکل بھی نہ کھائیں۔ ہمیشہ تازہ پکا ہوا اور ہلکا کھانا کھائیں۔ کبھی کبھی سبزیوں کا استعمال کریں، کبھی دالوں کا، اور میکسیمم آج کل جو ہے وہ پانی، نیمبو، لسی اور فریش فروٹس کا زیادہ استعمال کریں۔ آئلی اور اسپائسی کھانے سے پرہیز کریں۔ تربوز اور کھیرا جیسے پانی والے پھل زیادہ کھائیں۔ جو جانکاری ہے 12 سے لے کر شام کے 4 بجے تک دھوپ میں نکلیں نا، اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر رہیں۔ بالکل کم وزن کے ڈھیلے کپڑے پہنیں، کاٹن کے، اور اگر ہو سکے تو سر پہ ٹوپی یا چھاتے کا استعمال کریں۔ بچے، بوڑھوں، پریگننٹ خواتین کو دھوپ میں کام کرنے سے پرہیز کروائیں۔ مزدوروں کا خاص خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کریں کہ کام کم رہے اور گھر کے اندر رہیں۔ اس ایڈوائزری کا کوئی الگ سے فارمولا نہیں ہے۔ یہ ایڈوائزری صرف جی ایم سی سری نگر نے پبلک ہیلتھ ایڈوائزری آن ہیٹ سٹروک یا ریلیٹڈ النس اینڈ فوڈ بورن انفیکشن کے بارے میں جاری کیے۔ گرمی سے ہونے والی بیماریاں اور کھانا خراب ہونے سے بچوں کی عوامی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ایس محمد سلیم خان نے، جو پروفیسر اینڈ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن، گورنمنٹ کالج آف سری نگر، ان کی جانب سے یہ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ اہم ایڈوائزری ہے، اس کے اوپر دھیان رکھیں، اور اگلے مستقبل میں کچھ مہینوں تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ جناب کھانا اچھے سے کھائیں اور پانی زیادہ پئیں، لسی کا زیادہ استعمال کریں، نیمبو کا زیادہ استعمال کریں۔ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے؟ جب 40 ڈگری گرمی ہوتی ہے، ڈائریکٹ آپ کے سر پہ اٹیک ہوتا ہے، آپ کو چکر آ جانا، بے ہوشی، ایک دم سے آنکھوں کے آگے بے ہوشی آنا، نبض تیز ہو جانی، سانسیں پھول جانا، یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ کھانا جو بناتے ہو فوری طور کھاؤ، اس کے بعد ترنت اس کھانے کو جو ہے وہ میرے عزیز دوستو اپنے یعنی کہ فریج وغیرہ میں رکھ لو۔ اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وقتی طور جو ہے وہ تھوڑا سا کھانے کا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو دیکھ کر ہی کام کرو۔ اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ جس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہ کھاؤ کہ جس سے آپ کی بھوک پوری نہ ہو۔ کافی، چائے کا کم استعمال کرو۔ کرکرے، چپس، یہ سب چیزوں کا بہت کم استعمال کرو جتنا ہو سکتا ہے، اور اس گرمی کے دوران میں پانی زیادہ پیو۔ ڈی ہائیڈریشن ہونا بہت زیادہ ہے۔ ہیٹ سٹروک، جانوروں کو پانی پلاؤ۔ گھر میں بچے ہیں ان کا سر ڈھانپ کے رکھو کپڑے میں، اور کوشش کرو کہ آپ جو ہے وہ بالکل ایک جگہ پہ رہو گھر کے اندر۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ ایڈوائزری بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ صحت کے لیے ہے، تو صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ایڈوائزری ہے۔ اس میں بالکل بھی لاپرواہی نہ بنے۔ پیاس ہو نہ ہو، ڈاکٹر لکھتا ہے پیاس نہ بھی ہو پھر بھی دن میں 1 سے 3 لیٹر پانی پئیں۔ میں خود 1 لیٹر نہیں پیتا ہوں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں گا، لیکن پئیں، آپ پئیں 3-4 لیٹر پئیں۔ او آر ایس، لسی، نیمبو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کولڈ ڈرنکس، پیکڈ جوس، سنیکس، یہ سب چیزوں سے بہت دور رہیں۔ کافی نہ پئیں۔
یہ چیزیں باڈی سے پانی کم کر دیتی ہیں. سونے سے پہلے پانی ضرور پئیں. گرمی میں کھانا جلدی خراب ہوتا ہے, اس سے وومٹنگ, لوز موشن اور گیسٹرو انٹرائٹس بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے. ڈی ہائیڈریشن سے آپ کا جو پیشاب ہے وہ پیلے رنگ کا آتا ہے, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے, الٹیاں آتی ہیں اور بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. ہیٹ سٹروک سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو بے ہوشی آتی ہے, تیز نبض یعنی کہ پلس اس میں شامل ہے. یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے, اس کا خیال رکھیں. گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر نے گرمی کی شدت, یہ جو ہیٹ ویو کے دوران ہیٹ سٹروک, ڈی ہائیڈریشن اور فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے ضروری ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دیا. اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا ریسٹ اپ ٹو یو. میرا کام ہے آپ تک پہنچانا, کیونکہ آپ کو دیکھنا. اور جو مزدور ہیں ان کو گزارش کی گئی ہے کہ 2 گھنٹے دن میں کم سے کم بھی جو ہے وہ ریسٹ کریں. ایٹ لیسٹ اس لیے ریسٹ کریں 2 گھنٹے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے, اور اگر آپ ریسٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو یہ ایڈوائزری ہے, اس کو بھائی صاحب ذہن میں رکھیں. اس خبر کو شیئر کر دیں, اس لیے بھی کر دیں کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے, کسی اور تک پہنچ جائے گی تو چلو وہ خیال رکھیے گا. کئی سارے بچے کیا کرتے ہیں, کھانا آج بناتے ہیں پی جی میں یا کمرے میں ہوتے ہیں یا جموں میں بھی آگے پیچھے, 3 دن تک وہی کھانا کھاتے رہتے ہیں. بھیا اسے لوز موشن ہوگا, اسے بخار ہو جائے گا, ٹائیفائڈ ہو جائے گا. گندا کھانا مت کھاؤ. اور جو ٹینکیوں میں پانی پڑا ہوا نا چھت پہ یا نیچے آپ کے گھروں میں جو ٹینک میں, وہ مت پیو. باہر سے پانی لاؤ, صاف و شفاف پانی لاؤ بوتل کا, جتنا ہو سکتا ہے پیوریفائر واٹر کا استعمال کرو. 2 ہی مہینے تو ہیں جموں میں گرمی, خیال رکھو اپنا, اور کوشش کرو کہ ہیٹ سٹروک میں مت جاؤ, دھوپ میں مت جاؤ. جتنا ہو سکتا ہے اتنا پرہیز کرو, اور زیادہ اے سی سے گرمی, گرمی سے اے سی, یہ سب مت کرو. اس سے گرم سرد ہو جاتا ہے, پھر زکام, بخار اور باقی بیماریاں ہو جاتی ہیں. بہرحال میری امید, میری یہ امید ہے آپ سے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے, اور آپ کو یہ امید مجھ سے رکھنی چاہیے کہ میں ہمیشہ امپورٹنٹ نیوز, ایڈوائزریز اور جو بھی سرکار کی کمی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں.